السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج سیاسی اور قانونی معاملات کے حوالے سے بڑا ایک اہم ترین دن تھا۔ بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں قانونی معاملات کے حوالے سے، خاص طور پہ عمران خان صاحب کی جو آج کیس کی سماعت تھی وہ بھی ہوئی ہے۔ مزید جیل میں رہیں گے ابھی عمران خان صاحب، چلیں شارٹ سمری آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، مزید جیل میں رہیں گے۔ معاملات جو ہے وہ ان کے لیے ابھی بھی ٹھیک نہیں ہو رہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نواز شریف صاحب کا ایک نوٹ یہ بھی سامنے آیا ہے، یہ اس نوٹ کی کیا تفصیلات ہیں، بڑا پرانا ایک نوٹ ہے جو سامنے آیا ہے، اس کی اپڈیٹس آپ کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے۔ 7,75,000 پونے 8 لاکھ سبسکرائبرز تک اب ہم پہنچ چکے ہیں اور 25,000 سبسکرائبرز اب ہم دور ہیں اپنے شارٹ ٹرم ٹارگٹ سے۔ تو آپ نے ابھی تک اگر ویڈیو کو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبائیے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک کا بٹن جو ہے وہ آپ نے ضرور پریس کرنا ہے اور ساتھ ساتھ چار کھبے تھے 4 سجے لوگوں کو بھی سبسکرائب کروانا ہے۔ اچھا جی، خبریں جلدی شروع کرتے ہیں۔ ایک تو جناب سب سے پہلے عمران خان صاحب کے خلاف سائفر کیس کی سماعت ہوئی جناب، اٹک جیل کے اندر ہی ہوئی، وہاں سے ان کو ٹرانسفر نہیں کیا گیا۔ جو کل خبریں چل رہی تھیں ان کی وکلا کی ٹیم کی جانب سے جو پھیلا دی گئی تھی کہ جناب ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا، ایسا نہیں ہوا۔ آج وہیں پہ سماعت ہوئی، جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے ان کے کیس کی سماعت کی۔ اس میں عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم میں لطیف کھوسہ صاحب آئے ہوئے تھے، نعیم پنچوتا، بیرسٹر سلمان صفدر اور عمیر نیازی، یہ چاروں وکلا وہاں پہ موجود تھے۔ ایف آئی اے نے آج بھی اس سلسلے میں اپنا چلان نہیں جمع کروایا۔ عدالت نے ایف آئی اے کو جلد چلان جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت جو ہے وہ دوبارہ ملتوی کر دی۔ عمران خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اکتوبر تک کی اب توسیع کر دی گئی ہے، مطلب مزید کافی لمبا سٹے جو ہے وہ خان صاحب کا بھی رہے گا اس معاملے میں۔ اس کے علاوہ اٹک جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے بعد جج صاحب جو ہیں جوڈیشل کمپلیکس پہنچے، جہاں شاہ محمود قریشی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اکتوبر تک کی اب توسیع کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر کے مطابق جی چیئرمین پی ٹی آئی نے اٹک سے اٹیالہ جیل منتقلی نہ کرنے کا عدالت کے سامنے جیل سماعت کے دوران بیان دیا کہ جی میں نے جو ہے وہ نہیں جانا۔ انہوں نے کہا کہ جی اب میں یہاں پہ ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، جو ایگزیکٹ لفظ تھا وہ یہ ہے کہ جی اڈیالہ جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا، میں اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، میں اپنے وکلا سے کہوں گا درخواست واپس لے لیں۔ اس ساری چیز کے اندر ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھا کیسا کمال ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایتھے ہی ہیں، میں نہیں جانا، میں اڈیالہ جانا ہی نہیں ہے۔ تو کیسا زبردست جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ول ہے اور ول پاور ہے ان کی کہ انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے میں ادھر ہی ہوں، میں نے نہیں جانا۔ اب اس کو نا 2 مختلف زاویے ہیں دیکھنے کے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے نہیں جانا تو آپ نے اتنی دیر سے اس کی درخواست کیوں جمع کروائی ہوئی تھی، اور وکیل آپ کے جو ہے وہ پٹ گئے، مر گئے، کھبے سجے جا جو کے اور عدالتوں کے چکر لگا کے، اور کیس بڑی دیر سے چلتا رہا۔ تو اب آپ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے نہیں جانا۔ شاید اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ جیل انتظامیہ کی جانب سے بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ جی ان کو وہ جو بیٹر کلاس مانگ رہے تھے وہ بیٹر کلاس اٹک کے اندر اب دے دی گئی ہے، وہاں پہ ان کو یہ بیٹر کلاس مل گئی ہے، تو اس لیے کوئی ڈفرینس جو ہے وہ جیل انتظامیہ کے مطابق اب رہتا نہیں ہے، چاہے آپ ان کو اڈیالہ شفٹ کریں یا آپ ان کو اٹک شفٹ کریں۔ لیکن اب اگر جج صاحب کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ آپ ان کو اڈیالہ شفٹ کریں تو ان کو اڈیالہ ہی موسٹ پرابلی شفٹ کرنا پڑے گا۔ اس ساری چیز کے اوپر جو ایک سینئر صحافی ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹیک دیا ہے، اور یہ پچھلے 2-3 دن سے جو ڈیولپمنٹ چل رہی تھی کہ کیا ہواؤں کے رخ بدل گئے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ کی ہے، وہ میں چاہوں گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ انہوں نے لکھا کہ کیا ہوائیں واقعی رخ بدلنے لگی ہیں؟ عمران خان کی اڈیالہ جیل منتقلی کے حکم کے بعد بحث شروع ہوئی کہ ہوائیں رخ بدلنے لگی ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا واقعی عمران خان کو غیر معمولی ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے؟ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، میرے خیال میں معاملہ اس سے الٹ ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے اڈیالہ جیل منتقلی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کل پہلی دفعہ ایف آئی اے پروسیکیوٹر شاہ خاور نے بھی عمران خان کی اڈیالہ جیل منتقلی پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، یعنی کہ دوسری سائٹ سے بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا کہ ہاں جی کر دیں شفٹ۔ اس سے قبل ایک ٹیکنیکل ایشو آ رہا تھا کہ عمران خان کی جیل سماعت اور شاہ محمود قریشی کی عدالت سماعت ایک ہی وقت میں ممکن نہیں تھی، کیونکہ وہ دونوں الگ الگ جیل میں تھے، اور ٹرائل کورٹ کے دوران ایک ہی وقت میں ملزمان کا ایک ہی جگہ پر عدالت کے سامنے موجود ہونا قانونی تقاضا ہوتا ہے، یا غیر معمولی حالات میں ویڈیو لنک حاضری بھی لگ سکتی ہے۔ میرے خیال میں تمام قانونی تقاضے ایک ہی چھت کے نیچے پورے کرنے کے لیے اڈیالہ جیل منتقلی ہو سکتی ہے، تاکہ جیل سماعت کے دوران عمران خان اور شاہ محمود قریشی ایک ہی جگہ پہ موجود ہوں اور سائفر کیس کے ٹرائل کو تیزی سے آگے بڑھایا جا سکے، کیونکہ توشہ خانہ کے بعد یہ وہ کیس ہے جس میں پروسیکیوشن تیاری کر رہی ہے کہ عمران خان کو کچھ نہ کچھ سزا ضرور دلوائی جائے۔ دوسرا اینگل یہ ہے کہ عمران خان نے
10 اگست کو جیل منتقلی کی درخواست دی تھی، جس کا فیصلہ 1.5 ماہ بعد ہوا ہے، جو ایک روٹین اور میرٹ کی بات ہے کہ انڈر ٹرائل قیدی اسلام آباد کے اڈیالہ جیل میں ہی رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری بات ہے کہ انڈر ٹرائل، خود یہ ثاقب صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ انڈر ٹرائل جو ہے، جو پریزنرز ہوتے ہیں ان کو اڈیالہ جیل میں ہی رکھا جاتا ہے۔ سو اب ظاہری بات ہے یہ پولیٹیکل سپننگ ہوتی ہے، آپ وہ چیز کو جو ہے وہ جس طرح مرضی موڑ لیں گے، جی بس میں ٹھیک ہے میں نہیں جانا۔ ایکچولی فرینکلی اسپیکنگ مائنڈ نہ کیجیے گا اس بات کا، لیکن یہ فیصلہ قیدی نہیں کرتا، یہ فیصلہ قیدی نہیں کرتا، یہ ہوٹل نہیں ہے کہ آج میں رات ویلکم ٹرینٹن میں رہوں گا یا میں اواری میں رہوں گا، یہ انتظامیہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ نے کس جیل کے اندر رہنا ہے۔ تو میں تو البتہ پہلے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہونا اڈیالہ جیل کے اندر ہی چاہیے، اٹک جیل میں نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیلیبریٹلی ان کو تنگ کرنے کے لیے یا ان کی قانونی ٹیم کو تنگ کرنے کے لیے یہ حرکت کی گئی ہے، لیکن ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ سیٹل ہو جائے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو اٹک جیل منتقل کرنے سے متعلق نوٹیفیکیشن قلعدم قرار دیا جائے۔ عدالت نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں تمام سہولیات مہیا کی جائیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ اس کے علاوہ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست بھی جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ نعیم پنچوتا صاحب، عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان صاحب سے اٹک جیل میں ملاقات ہو گئی ہے، انہوں نے معافی نامے اور ڈیل کے حوالے سے چلنے والی تمام خبروں کی تردید کی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور میں پہلے بھی اس کے اوپر کہہ چکا ہوں کہ اس میں کوئی بھی کبھی بھی کسی ڈیل یا معافی نامے کو کوئی مانتا بھی نہیں ہے، اگر ہوا تو وی ڈونٹ نو، فرینکلی اسپیکنگ وی ڈونٹ نو کہ ایسی کوئی بات ہے یا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف رپورٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سیاست کے لیے جیل میں ہوں تو عذاب ہے، اور اگر آپ آزادی کے لیے جیل میں ہوں میں قید ہوں تو جیل میں رہنا عبادت ہے۔ ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا کپتان کبھی بھی آپ کا سر شرم سے جھکنے نہیں دے گا۔ جی بہتر ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایف آئی اے نے سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کو ہتھ کڑی لگا کر جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد پہنچایا، جہاں کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو انہوں نے کی۔ اب یہ جو ہتھ کڑی لگانے والا کام ہے، یہ پہلے بھی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کیا گیا تھا کہ ہتھ کڑی لگا کے جو ہے وہ ان کو جوڈیشل کمپلیکس لایا گیا تھا۔ میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ بلا وجہ کے فضول تھیٹرکس ہیں۔ اس سے اگر تو آپ کا مقصد اگلے کی تضحیق کرنا ہے تو وہ تضحیق نہیں ہوگی بلکہ اگلا ہیرو بن جائے گا۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پرزنر جو ایک پولیٹیشین ہو، اگر آپ جب اس کو ہتھ کڑی لگاتے ہیں نا، اور ماضی میں بہت سے لوگوں کو لگی ہے، ذوالفقار بھٹو کو لگ چکی ہے، شیخ رشید کو لگ چکی ہے، دیگر لوگوں کو بھی لگی ہیں، تو جب آپ اس کو ہتھ کڑی پہناتے ہیں نا تو اس سے اس کا پولیٹیکل قدغاٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس قسم کے فضول تھیٹرکس کی ضرورت نہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اس سٹیج کو، اس پورے پلے کو پروڈیوس کرنے والا کون ہے جو اس قسم کی سوچ رکھتا ہے، لیکن بڑے ہی فضول قسم کی حرکت ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو بلا وجہ آپ ہتھ کڑی لگا رہے ہیں۔ اچھا جی، وہاں پہ کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ 40 سال سیاست کی، 39 سال ایک پرچہ نہیں ہوا تھا، لیکن 1 سال میں کورٹ کچہری دیکھ لی، دہشت گرد بھی بنا دیا گیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں برف پگھلی ہے یا نہیں، جو بے گناہ ہے اسے رہائی ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شفاف انتخابات وقت کی ضرورت اور واحد حل ہیں، اگر شفاف انتخابات نہ ہوئے تو ملک کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا اور عوام کا موجودہ جمہوری نظام سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ محمد علی درانی صاحب ساؤتھ سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں، ایک زمانے میں کاف لیگ کی جب حکومت تھی تو وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں، آج کل بڑے سرگرم ہیں، آج کل مختلف سیاسی حلقوں کے اندر بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں۔ پچھلے کئی سال سے ویسے کافی ان ایکٹیو تھے، لیکن آج کل پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے کافی زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ تو ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے لیے جیل جانا ہوا تو میں ان کے گھٹنے پکڑ کر کہوں گا اب بس کر دیں، ملک مزید ٹکراؤ کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عمران خان اور تحریک انصاف کی طرف سے واضح اشارہ ملا ہے کہ وہ اب مزاحمت کی حوصلہ افزائی کے موڈ میں نہیں ہے۔ اب یہ انہوں نے ایک نئی بات کی ہے کہ اب یہ بھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ ٹیبل کے کس سائڈ پہ بیٹھے ہیں، اور آپ اس بیان کو، یہ جو محمد علی درانی صاحب دے رہے ہیں، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ اس کی ایک سائڈ یہ ہوگی کہ جناب دیکھیں عمران خان کا ویژن کتنا زبردست ہے اور انہوں نے کہا کہ ملک کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہم ہر قسم کی پرتشدد کارروائیوں کو ترک کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ دوسری سائڈ اس کی یہ ہوگی کہ لو جی مافیا منگنتے آ گیا، کہ لو جی عقل ٹھکانے لگ گئی ہے، اور وہ جتنا وہ مولا جٹ موڈ جو تھا نا وہ سارا اتر گیا ہے۔ اٹ ڈپینڈس کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو دونوں ہی پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس بیان کو جو ہے وہ کس طرح لیا جائے گا، لیکن اوور آل میری اگر اس معاملے میں رائے ہے کہ اگر یہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی طرف سے اشارہ ملا ہے، جس طرح محمد علی درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب مزاحمت کی حوصلہ افزائی کے موڈ میں ہم نہیں ہیں، اچھی بات ہے، میرا خیال میں آگے چلنا چاہیے۔ اور اس چیز کو میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف ایک ریالٹی ہے اس ملک کی، آپ کو کتنی بری کیوں نہ لگتی ہو، لیکن آپ کے پولیٹیکل اسپیکٹرم کا وہ ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ رینبو کے کلرز ہوتے ہیں نا، رینبو کے مختلف کلرز ہوتے ہیں، آپ اس کے اندر مختلف کلرز دیکھتے ہیں،
تو یہ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں اور سیاستدان جو ہیں یہ اسی رینبو کا ایک حصہ ہے. آپ کو برے لگتے ہوں گے چند رنگ, آپ کو نہایت نفرت ہوگی ان سے, لیکن یہ وہ ایک حقیقت ہے کہ یہ سارے رنگ جب ملتے ہیں تو پاکستان کا سیاسی اسپیکٹرم بنتا ہے اور آپ کی جمہوریت اسی طرح ہی آگے چلتی ہے. عمران خان خود شاید بے شک جمہوریت کے اوپر اتنا یقین نہ رکھتے ہوں, ان کی باتوں سے تو کافی حد تک ایسے ہی لگتا ہے, لیکن پھر بھی ہیں وہ اسی جمہوریت کا ہی سیٹ اپ, اور اسی جمہوریت کی وجہ سے ہی اس ملک کے وزیر اعظم بھی بنے تھے. تو آپ کو ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف کو بھی گلدستہ لے کر پاکستان آ کے معیشت کے بیانیے پر الیکشن لڑنا ہے. ٹکراؤ کی سیاست کو ایک حد تک جانا تھا, لیکن اب درجہ حرارت نیچے آ رہا ہے, جو کہ اچھی بات ہے. اس میں سارے سیاستدانوں کی بہتری بھی ہے. اسٹیبلشمنٹ کسی سیاستدان کو سائڈ لائن نہیں کرتی. ان ذرا دورانی صاحب تسی کچھ زیادہ کر گئے ہو, میں ایڈی بھی گل نہ کرو, مطلب ٹھیک ہے میں تہاڑیاں 4 گلاں مان جاں گا, پر ذرا کچھ زیادہ ہی ہو گیا. وقتی طور پر ہم سیاستدان ایک دوسرے کا پیٹ چاک کر دیتے ہیں. میں نے تو کہا ہے کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھیں, کیونکہ عوام کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. تو خیر یہ تو اب کچھ زیادہ میرے خیال میں ہو جائے گا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں سیاستدانوں کو سائڈ لائن نہیں کرتی. اسٹیبلشمنٹ نے 76 سالہ تاریخ میں بہت سے سیاستدانوں کے ساتھ بہت سی زیادتیاں کی ہیں اور ان کو اٹھا کے سائڈ پہ کیا ہے, چاہے کہانی ذوالفقار علی بھٹو کی ہو, بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ کی ملک کی پہلی قانون ساز اسمبلی کی ہی کیوں نہ ہو, وہاں سے ہی اگر آپ سٹارٹ کر دیں تو بہت سی زیادتیاں کی گئیں سیاستدانوں کے ساتھ. سیاستدانوں نے اپنا شیئر بھی اس میں ڈالا ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا شیئر ڈالا ہے, تو ایسا نہیں ہے. خیر اچھا جی, اس کے علاوہ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بشرا بی بی کے توشہ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کی کیس کی سماعت کی. اس سلسلے میں عمران خان کی اہلیہ عدالت میں پیش ہوئی, جبکہ ان کی طرف سے لطیف کھوسہ صاحب عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب نے بیان دیا تھا کہ فی الحال بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں. نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے استعمال کیا گیا لفظ فی الحال پر مجھے اعتراض ہے. لفظ فی الحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے ساتھ لائے ہوں. اگر گرفتاری پر مائنڈ تبدیل ہوتا ہے تو پہلے عدالت کو آگاہ کرنا ضروری ہے. نیب باہر جاتی ہے, کہتی ہے ہم نے فی الحال گرفتاری نہ کرنے کا کہا ہے. نیب کہتی ہے فی الحال کا وقت ختم ہو گیا ہے, اس لیے گرفتار کرنا ہے. لطیف کھوسہ نے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کا عدالت میں حوالہ دیا. عدالت نے بشرا بی بی کی گرفتاری سے قبل عدالت کو آگاہ کرنے یا نہ کرنے پر دلائل طلب کیے. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کہا کہ ان سے بیان لے لیتے ہیں کہ بشرا بی بی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے. اس پہ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اگر میرٹ پر درخواست سے ضمانت خارج ہو جائے تو گرفتار کیا جا سکتا ہے. بعد میں ان کی عبوری ضمانت میں 12 اکتوبر تک کی جو ہے وہ توسیع کر دی گئی. اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی نے شیخ رشید کی حراست کے خلاف دائر درخواست پر کیس کی سماعت کی. اس سلسلے میں آر پی او راولپنڈی سید خرم علی عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے پوچھا آر پی او صاحب بتائیں شیخ رشید سے متعلق کیا پیش رفت ہے. آر پی او صاحب نے کہا جی شیخ رشید ہمارے پاس نہیں ہے, اور جہاں سے حراست میں لیا گیا وہ بھی ہماری حدود میں نہیں ہے. شیخ رشید کے وکیل نے کہا جی شیخ رشید کو راولپنڈی پولیس نے گرفتار کیا ہے, ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. آر پی او کے جواب پر عدالت نے کہا آپ لکھ کر دینے کو تیار ہیں, شیخ رشید آپ کے پاس نہیں ہے. اگر کل کو شیخ رشید راولپنڈی سے برآمد ہوا تو آپ کے خلاف کیس چلے گا. آر پی او صاحب نے کہا جی مجھے 1 ہفتے کا وقت دے دیں. ٹھیک ہے, اب مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ 1 ہفتے کا وقت جو ہے وہ آپ نے کیوں مانگا ہے. اس کے علاوہ صنم جاوید اور وہ جو 4 خواتین جن کو کل رات کو گرفتار کیا گیا تھا, اور ہم نے آپ کو کل یہ بتایا تھا کہ آپ دیکھیے گا 18 مختلف ایف آئی آرز ہیں, تو کسی ایک ایف آئی آر کے اندر جو ہے اب یہ گرفتاری ڈال دی جائے گی ان کی, اور ویسا ہی ہوا ہے. ان کی گرفتاری جناب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مال روڈ پر پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے کے اندر جو ہے اب ان کو نامزد کیا گیا ہے, اور یہ گرفتاری اس سلسلے میں ڈالی گئی ہے. 8 ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے بھی بھجوایا گیا ہے, جس میں صنم جاوید بھی شامل ہیں, اور ان کا 6 روزہ جوڈیشل ریمانڈ اس کیس کے اندر اب منظور کر لیا گیا ہے. تو عدالت نے جیل حکام کو شناخت پریڈ کے لیے انتظامات مکمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اچھا جی, ایک نیا جو ہے وہ پنڈورا باکس کھل گیا ہے, اور وہ اس طرح کھلا ہے کہ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بھگٹی صاحب نے ایک بیان دیا ہے جس کے اوپر نون لیگ بڑی تپی ہوئی ہے, اور صبح سے نون لیگ کے رہنما جو ہے وہ مختلف بیانات دے رہے ہیں سرفراز بھگٹی کے خلاف. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو عدالت سے ضمانت نہ ملی تو ہم گرفتار کریں گے. میرے خیال میں نواز شریف خود بھی گرفتار ہونا ہی چاہیں گے. ایک ملزم کو جہاز سے گرفتار کرنے کے لیے کوئی بڑی فورس نہیں چاہیے ہوتی. تو یہ بیان نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما بڑے غصے میں ہیں. انہوں نے کہا کہ جی سرفراز بھگٹی کا بیان حد سے تجاوز ہے. رانا ثناء اللہ نے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بھگٹی کے بیان کو حد سے تجاوز قرار دیتے ہوئے کہا کہ سرفراز بھگٹی بیان دینے سے پہلے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں. نواز شریف کے خلاف سازش کا خمیازہ عوام اور ملک نے بھگتا ہے. نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیس بنا کر ملک اور عوام کے ساتھ دشمنی کی گئی. نواز شریف نے 21 اکتوبر کو ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے یہ وزیر داخلہ نہیں عوام کا فیصلہ ہوگا.
سرفراز بگٹی نواز شریف کے بارے میں بیان دے کر اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہ کریں، نواز شریف کی فکر چھوڑیں، اپنے کام پر توجہ دیں۔ اچھا، اس سے پہلے سرفراز بگٹی صاحب جب عمران خان صاحب کے خلاف بولتے تھے یا ان کے خلاف بیان دیتے تھے تو تب تو نون لیگ کو بڑا پسند آتا تھا۔ اب انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں بیان دیا، اور دوسری بات یہ ایک اور انڈیکیشن ہے کہ سرفراز بگٹی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی گرفتاری کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپس میں ریلیٹڈ ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے ابھی 4-5 دن پہلے ہی احتساب کی بات کی تھی سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، جس کی وجہ سے میری اطلاعات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے کوارٹرز نے کچھ زیادہ اچھے طریقے سے نہیں لیا تھا اس بیان کو، اور اس کے بعد سرفراز بگٹی کا یہ بیان آنا کہ جی اگر وہ واپس آئے اور اگر ان کی ضمانت نہ ہوئی تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ویسے قانونی طور پہ سرفراز بگٹی نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ضمانت کورٹ سے نہ ملی پہلے تو پھر آپ گرفتار ہی ہوتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نون لیگ اس بات کے اوپر تب کیوں رہی ہے، قانونی طریقہ کار یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہنا کہ جی یہ نواز شریف نے کہا جانا ہے، اس کا فیصلہ سرفراز بگٹی نہیں یا عوام کرے گی، عوام معذرت کے ساتھ اس کام کے بیچ میں نہیں آ سکتی اگر قانونی طور پہ آپ کو گرفتار ہونا ہے۔ قانونی طور پہ عمران خان بھی گرفتار ہوئے تھے، اور اس وقت بھی جب 9 مئی کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی تو وہ بھی تو عوام ہی تھے نا، جو انہوں نے بعد میں وہ سارا کچھ کیا وہ بھی تو عوام ہی تھے، لیکن وہ عوام پی ٹی آئی کے عوام تھے، اور اس کے بعد جو حرکتیں ہوئیں تو اس کے بعد ان کے خلاف ایکشن بھی ہوا۔ تو اگر نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا یا اس کی اٹیمپٹ ہوئی اور عوام نے، یہ جس کو آپ عوام کہہ رہے ہیں، عوام نے بیچ میں آنے کی کوشش کی، تو معذرت کے ساتھ عوام کے خلاف بھی پھر ایکشن ہوگا، کیونکہ قانونی طور پہ اس وقت نواز شریف صاحب ہیز ٹو بی اریسٹڈ فی الحال، جب تک ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا کورٹ سے۔ تو مجھے اس غصے کی سمجھ نہیں آئی۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ نے بھی اپنے توپوں کا رخ جو ہے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی جانب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی میثاق جمہوریت کے بعد بھی میاں صاحب نے معاہدے کی بہت خلاف ورزی کی۔ 2014 میں ہم نے میثاق جمہوریت کا پاس رکھا، اپوزیشن میں رہتے ہوئے جمہوریت کا دفاع کیا۔ ہم لیول پلینگ فیلڈ اس لیے نون لیگ سے مانگ رہے ہیں کہ ان کے 7 سینئر اور ایکٹیو ممبر بیوروکریسی میں ہیں، سب کو حق ہے کسی کے ساتھ بھی اتحاد کرے۔ ترقیاتی اسکیمیں اس وقت صرف پنجاب اور کے پی میں چل رہی ہیں، یہ زیادتی ہے کہ نگراں حکومت آتے ہی سندھ میں ترقیاتی کام روک دیے گئے ہیں۔ اچھا، خورشید اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی بھی کہتا نا تو مجھے اس بات کی سمجھ آتی، لیکن خورشید شاہ کا ایکچولی نون لیگ کے خلاف یا نواز شریف کے خلاف بیان دینا میرے لیے بڑا مزے کا خیز ہے۔ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں۔ آج سے چند سال پہلے تک خورشید شاہ کو پاکستان پیپلز پارٹی میں کافی حد تک سائڈ لائن کر دیا گیا تھا، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی نون لیگ کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ جو قربتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، اور ایون پیپلز پارٹی کے لوگ خود جو ہے اس بات سے بڑے نالاں تھے۔ بلکہ خورشید شاہ کو جب اریسٹ کیا گیا تھا تو ہماری اطلاعات کے مطابق نون لیگ کے چند رہنما ان سے ملنے کے لیے جیل میں گئے تھے۔ تو پیپلز پارٹی نے اس بات کو بڑا ناپسند کیا تھا، اور خورشید شاہ سے ان کی اپنی پارٹی کے رہنما جو ہیں کافی ناراض ہوئے تھے۔ تو اب خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ اسی نون لیگ اور نواز شریف کے خلاف جو ہے بیانات دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پالیٹکس ہے، پالیٹکس میں یہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے نواز شریف صاحب کے ایک نوٹ کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو لکھا۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، میں یہ خبر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ نواز شریف کی جانب سے جنوری 2020 میں جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے خواجہ آصف کو بھیجا جانے والا نوٹ ان کے اس بیانیے سے متصادم ہے کہ جو وہ سابق آرمی چیف اور دیگر کے خلاف اپنی حکومت کے خلاف 2017 میں سازش کے حوالے سے استعمال کر رہے ہیں۔ نواز شریف کے نوٹ میں لکھا تھا، اب یہ اس نوٹ کو وہ کوٹ کر رہے ہیں۔ محترم خواجہ صاحب، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے آپ کا پیغام موصول ہوا کہ حکومت نے وقت میں 24 گھنٹے کی توسیع پر اتفاق کیا ہے۔ بے جا جلد بازی یا قواعد و ضوابط کو بلڈوز کرنا کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں۔ اس طرح کا اہم قانون 24 سے 48 گھنٹوں میں منظور نہیں ہو سکتا۔ ہم ملک میں استحکام کے لیے بل کو مثبت انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں، تاہم ہم پارلیمنٹ کے وقار پر کسی سمجھوتے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میری تجویز یہ ہے کہ ہم حکومت پر زور دیں کہ وہ پارلیمانی اصولوں کے مطابق بل کے لیے درج ذیل طریقہ کار کو اپنائے۔ جمعہ 3 جنوری بل قومی اسمبلی میں پیش کر کے اور قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا جائے۔ اس دوران سیاسی جماعتیں بل پر غور کرنے اور قائمہ کمیٹی میں اپنے اراکین کے لیے سفارشیں مرتب کرنے کے لیے اپنے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کو منعقد کریں۔ منگل 7 جنوری اور بدھ 8 جنوری قائمہ کمیٹی بل پر غور کرے اور رپورٹ قومی اسمبلی کو بھیجے۔ جمعرات 9 جنوری اور جمعہ 10 جنوری قومی اسمبلی بل پر غور کرے، بحث کرے اور ووٹنگ کرے، اور پھر بل کو سینٹ میں بھیج دیا جائے۔ پیر 13 جنوری سینٹ اس بل پر غور کے لیے اپنی قائمہ کمیٹی کو بھیجے۔ بدھ 15 جنوری سینٹ میں بل پر غور، بحث اور ووٹنگ تمام متعلقہ افراد سے بامانی رائے حاصل کرنے کے بعد کے ساتھ بل کی منظوری کے لیے یہ کم از کم ممکنہ ٹائم فریم ہے۔ ہمیں اس حقیقت کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کو اس قدر اہم قانون پر ربڑ اسٹیمپ کرتے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر پارلیمانی اقدار کا درست انداز سے خیال نہ رکھا گیا تو تمام جماعتوں کے لیے مضمرات زیادہ ہوں گے۔ حکومت کی طرف سے بل پیش کرنے سے پہلے کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منعقد کریں
اور انہیں پڑھ کر سنائیں اور یہ ہدایت قومی اسمبلی اور سینٹ میں تمام معزز پارٹی ممبران کو جاری کریں. سلام محمد نواز شریف. نواز شریف کی منظوری کے بعد نون لیگ کا اجلاس ہوا اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی بطور آرمی چیف مدت ملازمت میں 3 سالہ توسیع کے لیے غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا گیا. اس کے بعد کہا گیا کہ نون لیگ قیادت نہیں چاہتی کہ آرمی چیف کا عہدہ متنازع ہو، لہٰذا آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے حکومت کی حمایت کا فیصلہ کیا گیا. اس ساری بات کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ کوئی امپریشن دیا جا رہا ہے نا کہ جی نواز شریف نے تو منع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہ دی جائے، تو ان کا یہ نوٹ یہ بات بتاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں تھا. خواجہ آصف صاحب کو پورا ٹائم ٹیبل بنا کے دیا گیا تھا، انج کرنا ہے، انج کرنا ہے، انج کرنا ہے، تو اس طرح کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ جنرل باجوہ کو جو ہے وہ کس طرح ایکسٹینشن دے دی گئی. تو یہ جناب ساری صورتحال تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.